میری اور آپ کی بہن دختر پاکستان، ہمارے عظیم قائد کی بیٹی مریم نواز بی بی، ہمارے سابق وزیر اعظم پاکستان اور ایک درویش صفت جس کے کیبنٹ میں نے کام کیا ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب، اور ہمارے سیاست میں اور ملک چلانے کے امور میں استاد ہمارے سیکرٹری جنرل جناب حسن اقبال صاحب، میرے بھائی جناب پرویز رشید صاحب، جناب مرتضی جاوید عباسی صاحب، جناب پیر صابر شاہ صاحب، جناب سردار محمد یوسف صاحب، میری بہن جو بہت دلیری سے پارٹی کی ترجمانی کر رہی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، میرے پنجاب سے آئے ہوئے تمام مہمان، ممبران پارلیمنٹ، ملاکن ڈویژن کے کونے کونے سے آئے ہوئے انتہائی غیور میرے لئے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے اپنے تقریر سے آج کل جو ہمارا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار احمد سیٹھ صاحب وفات پا گئے، آپ سارے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت فردوس میں جگہ دے دے، اللہ تعالیٰ اس کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ یہ لاس پورے پاکستان کا اور پوری عدلیہ کا کہ ایک بہترین جج سے نہ کے پی کے بلکہ پوری پاکستان محروم ہوئی۔ میں آگے چلتے ہوئے آج میں کہاں سے شروع کروں کہ پہلے تو اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اور اپنی بہن مریم نواز صاحبہ اور پوری پارٹی لیڈرشپ کا مشکور بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو اعتماد آپ پر کیا، کے پی کے کی عوام پر کیا، اور ایز اے ٹیسٹ کیس آپ کو کہا گیا کہ آپ مسلم لیگ کا بھی ایک شو منعقد کرے، تو میں ان کا بھی اتنے اعتماد اور ٹرسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کو اعتماد تھا۔ میں ساتھ ساتھ آپ ملاکن ڈویژن کے کونے کونے سے، اگر میں اپر دیر سے شروع کروں کہ اسی دن ایک جاندار کنونشن کی میں دیر میں گیا اور جذبہ دیکھا، اگر میں لوور دیر کا ذکر نہ کروں، میں ملاکن کا ذکر نہ کروں کہ راستے میں بھی آج زبردست استقبال کیا، اگر میں اس بنیر کا ذکر نہ کروں جسوں نے ہمیشہ، اور جب میں ایک مہینہ پہلے گیا تو ہزاروں کی تعداد میں کنونشن کر کے، اور آج بھی اس جلسے میں شریک ہے، اگر میں وہ باجوڑ کے بھائیوں کا شہاب الدین صاحب کی قیادت میں ذکر نہ کرو بھی زیادتی ہوگی، اگر میں شانگلہ کی پہاڑوں سے آئے ہوئے نوجوانوں کا ذکر نہ کرو، اور اگر میں سوات کے ان غیوروں کا کہ کونے کونے سے گلی گلی سے آج آئے ہوئے اور آج ثابت کر دیا، یہ آپ کو ایک پرچہ دیا گیا تھا، یہ آپ کا ایک امتحان تھا کہ اسی دن وہ جھوٹا اور منافق آ کر اس گراسی گراؤنڈ میں جلسہ کیا، کنٹینر سٹیج تو یہاں سے لے کر آگے وہی لگا دیا، 3000 کرسیاں نہیں بھری، مگر باوجود سرکاری تمام وسائل استعمال کرتے ہوئے، باوجود اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو کا سوات سے ہوتے ہوئے، باوجود 1 درجن وزیروں کا اور اس کا وہی وزیر
اور وہی لوگ جو اس کی اسمبلی میں لوگوں کو گالیاں دیتے اور 2 درجن سے زائد ممبران کا سارے مل کر یا شو کیا اور جھوٹ بولا ہم یہ کر رہے وہ کر رہے. آپ کے لیے بڑا امتحان کہ آج تو ہمارے ساتھ کچھ نہیں کہ لوگ آتے کہ ہمارے لیے یہ کرے گا وہ تو جھوٹ بولے گا. کسی کو کہو کہ آپ کو کر دوں گا 50 کروڑ اس کی نام سے آپ سے اتنے پیسے اکٹھے کیے. کسی کو کہا کہ آپ کو 1 لاکھ نوکریاں فلاں. مگر ہمارے ساتھ تو اللہ کے نام کے بعد اپنے قائد کا نام ہے جس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف. ہمارے ساتھ تو اس مشین کی طرح کام کرنے والا انسان کا نام ہے جس کا نام ہے محمد شہباز شریف. اور ہمارے ساتھ تو وہی ہماری بہن مریم نواز جو واقعی میں دلیروں کے دل سے احترام کرتا ہوں کہ وہی دلیر ہماری بہن ہے جس کا نام ہے مریم نواز جو ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہے سب کے سامنے. ہمارے ساتھ تو آپ کی وہی محبت اور اس محبت کو لے کر آج آپ کا جو سمندر میں دیکھ رہا ہوں شاہد صاحب یہ جو لوگ اندر دیکھ رہے کئی گنا میں دیکھ رہا ہوں سڑکوں پر بڑے اس جلسے سے باہر کئی گنا بڑے بڑے جلسے منعقد یہ ساری سڑکیں بھری ہوئے. اس طرف میں دیکھو ہزاروں کی تعداد میں اس طرف دیکھو ہزاروں کی تعداد میں. یہ آپ کا ایک جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ محبت قائم دائم رکھے اپنے قائد کے ساتھ اور میرے ناچیز کے ساتھ. مگر میں کہتا ہوں آپ کو آج پھر یقین دہانی اور حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی 7 دفعہ زندگی دیکھ کر 7 دفعہ ایک دفعہ نہیں 7 دفعہ موت دیکھ کر اور آپ کی خدمت اور آپ کو نہیں چھوڑا. آج پھر وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آخری دم تک اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں گا آپ کے درمیان ہوں گا اور آپ کی نمائندگی کرتا رہوں گا. میاں دے نعرے نچڑے بھی بجڑے نے تمہارا رنگ سجڑے بھی سجڑے نے. میں اس نالائق کو کہتا ہوں کہ آپ کے جلسے میں کیوں لوگ نہیں آئے اور آج مریم بی بی کی جلسے میں یہ عوام کا سمندر کیوں امڑا ہے. ذرا سوچ لو. او جھوٹے منافق آپ نے تو ہمیں اس گراؤنڈ میں جلسہ بھی مسترد کر دیا کہ نہیں ہونے دیں گے. ہم اس حد لیا کہ مشکور ہے کہ وہی ان کا دروازہ کٹایا اور انہوں نے پرمیشن دی. اے جھوٹے منافق آپ تو کہا کرتے تھے کہ میں کنٹینر دوں گا آگے جلسے کرو. ابھی تو اے سوات مسلم لیگ نون کا شو ہے 22 کو تیار ہو جاؤ آپ کو بہا کے لے جائیں گے پی ڈی ایم کہ وہی بھی اس کے لیے بھی اپنے اعصاب مضبوط کرو. آپ کے پاس لوگ اس لیے نہیں آئے کہ آپ نے عوام سے سراسر منافقت کی جھوٹ بولا. آپ نے غریبوں کے چولے ٹنڈے کر دیے غریبوں کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا. آپ نے اس پاکستان میں بے تحاشا مہنگائی لے کر آیا. آپ نے سارے وعدے کیے سارے جھوٹے ثابت ہوئے. آپ نے یہاں کے ترقیاتی منصوبے ختم کیے. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس سٹیج سے کہ اسی پر پرویز رشید صاحب ساتھ تھے. میاں محمد نواز شریف صاحب 20 مئی 2016 کو آئے. آپ کے لیے 3 بڑے منصوبے اناؤنس کیے. اس میں چک درہ ٹو کالام ایکسپریس وے جس میں خوازہ خیرہ ٹو بیشام ایکسپریس وے اور جس میں چک درہ دیر اور چترال گلگت ایکسپریس وے شامل تھے. اس کی سروے فیزیبلیٹی سب کچھ حسن اقبال صاحب بیٹھا ہے. اس کی منت کر کے 20 مئی کو اس نے اعلان کیا. پھر وہ لندن چلا گیا اور میں اور مریم بی بی کے پاس جا کے بہت مشکل سے لندن سے اپروول لے کر اور وہ ڈائریکٹیو جاری کی. حسن اقبال صاحب نے بھی بہت محنت کی کہ کہ نیچے کی بجٹ سب کچھ پیس ڈی پی تو تیار ہے اس کو توڑ کر آپ کے منصوبے شامل کیے. اور اس نالائق نے جھوٹے منافق نے وہ کس منہ سے سوات میں آتا ہے کس منہ سے ملاکنڈ میں آتا ہے وہ تو منافق ترین ثابت ہوا جھوٹا. وہ ایک قلم پر وہ منصوبے
ختم کر دیے کہ یہاں کیا ضرورت ہے ایکسپریس ویز کی اور موٹر ویز کی. اس لیے آپ کے پاس لوگ جہاں اتنے جھوٹے, اور اس لیے لوگ نواز شریف سے محبت کرتے, شہباز شریف سے محبت کرتے, مریم بی بی سے محبت کرتے, ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا. اور میں آج ریکارڈ کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف تو وہی شخص ہے, وہی وزیر اعظم ہے کہ اپنی پرائم منسٹرشپ کی تمام تنخواہیں نواز شریف کڈنی ہسپتال سوات کو دیے. تمام چیک میں نے لا کر, جب وہ وزیر اعظم تھے, پورے 1 سال کا چیک بنا کر, اور مجھے کہتا ہے امیر مقام لے جو اسپتال والوں کو دے دے, یہ میری ڈونیشن ہے, جب تک میں تنخواہ لوں گا اس اسپتال کو دیں گا. وہی شخص ہے, اس لیے لوگ محبت کرتے ہیں. آپ پر یا ڈینگی آئی یا سوات میں پشاور میں یہ بے بس ہو گئے تو آپ کی پنجاب کے بھائیوں نے ساتھ دیا, شہباز شریف نے ساتھ دیا. آپ کے زلزلے ہیں تو ہر جگہ آپ کے ساتھ پرائم منسٹر نواز شریف کھڑا رہا اور سچا ثابت ہوا, اس لیے لوگ ساتھ دے رہے. باتیں بہت زیادہ ہے اگر میں جاتا ہوں, مگر اس منافق نے بہت افسوس کی بات ہے, ایک بات سیکھی, نہیں چھوڑوں گا اسٹیج پر کہا کہ میں نے کیا کیا, چوری ختم کی. اور نالائق جھوٹے, آپ نے چوری کو جائز قرار دیا. آپ کی حکومت میں پہلی دفعہ چوری حلال ہو گئی, چوری جائز ہو گئی. اور جو سب سے بڑے چینی چور, آٹا چور, ڈیزل چور اور ڈاکو تھے جنہوں نے لوٹ لیا تھا, وہ آگے آپ نے ان کو ساتھ دیا. محمد نواز شریف صاحب کو اس جلسہ گاہ میں آنے پر, آپ کے ساتھ شامل ہونے پر ویڈیو لنک پر لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں, اس کو ویلکم کہتا ہوں. آپ سارے اس کو ویلکم کہے, نعرے لگائے, یا محمد نواز شریف, یا محمد نواز شریف. تو یہ میں بات وہی کر رہا تھا اس جھوٹے کی کہ میں نے کرپشن میں نے بالکل ختم کر دی. ابھی کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے, سب کا مقابلہ ہے کہ کون آگے جائے گا, کون جتنا لوٹے گا. لوگ ڈرتے ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ چینی چور اربے روپے لے کر اور پھر واپس آ گئے, تو اس ملک میں کیا نہیں ہو سکتا ہے ہر ایک کی. تو آپ کیا باتیں کرتے, آپ کہتے ہیں اسی دن اسٹیج کی بات کرتا ہوں, آگے نہیں جاتا. اس سوات میں کہہ رہے تھے کہ کرپشن کے بعد آپ کہتے قرضے لیے تھے, یار ساری قرضے ملا کے جب سے پاکستان بنا ہے تو آپ نے اسے کئی گنا زیادہ لیے ہوئے. شرم کرو وزیر اعظم ہو, ذرا سب کچھ یاد بھی رکھو, ریکارڈ بھی رکھو. ریکارڈ تو آپ کے ساتھ کچھ ہے نہیں, آپ اوپر سے خالی ہے, ذہن میں تو کچھ ہے نہیں کہ آپ نے کیا دیا. میں بات مختصر کرنا چاہتا ہوں, ٹائم کی وجہ سے باتیں بہت ہے, مگر میں کہتا ہوں کہ ہماری یہ عادت ہے. مجھ سے پہلے اختیار ولی صاحب نے باتیں کی, جتنی ہمیں دباتے ہم دبنے والے نہیں ہیں, ہم دبنے مبنے والے نہیں ہیں. ہمارے ارادے اور پختہ ہوں گے, کوئی بات نہیں. یہ انتقامی کا رویہ ہے. ہم آخری سانس تک حق کو حق کہیں گے اور سچ کو سچ کہیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا واحد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون حل ہے, اور یہ ان کو بحرانوں سے نکال سکتا ہے. اس لیے ہماری یہ عزم ہے کہ دوبارہ آپ کے اس بیٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے, اور یہ ہر جگہ شیر اور شیر کا نعرہ ہوگا. میں بات مختصر کرنا چاہتا ہوں, اور وہی جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے, مجھ سے پہلے مرتضیٰ نے بات کی,
اس میں تو کوئی دہرانے کی بات نہیں ہے. اگر آپ نواز شریف کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے اور مریم کے ساتھ تو آج ان حالات میں کیا ہوتے. اس کی کوئی سرٹیفکیٹ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. مگر میں کہتا ہوں آپ کو 22 کی تاریخ میں میرے ساتھ وعدہ کرے, ہماری بہن آئے گی پشاور, وہی آپ نے بھی ثابت کرنا ہے کہ مسلم لیگ نون ایک قوت ہے, ایک طاقت ہے اس KPK میں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سارے آئیں گے, پشاور کا رخ کریں گے, اس سے بڑے تعداد میں شریک ہوں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ پشتون, یہ KPK کی عوام آپ کو نہیں چھوڑے گا, آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت مہربانی. میں ایک دو نعرے, میاں محمد نواز شریف, میاں محمد شہباز شریف زندہ باد, مریم نواز شریف زندہ باد, مسلم لیگ زندہ باد, اور پاکستان. انجینئر امیر بخاری